السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی رب العالمین وحدہ لا شریک له لائق اور زیبا ہے، جو اکیلا تنہا اس پوری کائنات کا، پوری انسانیت کا خالق، مالک، رازق، مدبر و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، جنہوں نے اپنے اپنے قوموں تک اللہ رب العالمین کے پیغام کو ویسے ہی پہنچایا جیسا کہ اللہ رب العزت نے پہنچانے کا حکم دیا تھا، بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات و حاضرین، گزشتہ دو دروس میں آپ لوگوں نے ایک ہی ٹاپک سے ریلیٹڈ سنا کہ ہدایت سے محرومی کے اسباب۔ آج کے اس درس میں بھی اسی ٹاپک کو ذرا ہم کنٹینیو کرتے ہیں، اور آج کے اس درس کا جو موضوع ہے وہ ہے ہدایت سے محرومی کے اسباب۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اس موضوع کی وضاحت کروں، شروع میں بطور تمہید کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ زندگی اور موت کے اس کھیل میں ہر سانس پہ فتنہ ہے، ہر موڑ پر امتحان ہے، ہر موڑ پر فتنہ ہے۔ جس طرح منزل سے بھٹکا ہوا راہی صحیح راستے پر نہیں پہنچ سکتا، بالکل اسی طرح گمراہی پر چلنے والا، گمراہی پر گامزن ہونے والا ہدایت کے راستے پر کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ہدایت جسے میں اور آپ ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے، ہمیں سچے راستے پر چلا، جسے ہم ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے مانگتے ہیں۔ آئیے ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وہ کون بد نصیب لوگ ہیں، آخر وہ کون بدبخت لوگ ہیں، آخر وہ کون بے نصیب لوگ ہیں جو ہدایت کے نور سے محروم ہے اور گمراہی کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلا شخص ہے وہ ہے دنیا میں دنگا فساد کرنے والا، دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانے والا، لوگوں کے درمیان جھگڑا پھیلانے والا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5550، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تم عن قریب اپنے رب سے جا ملو گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے متعلق تم سے سوال کرے گا۔ آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میرے بعد تم لوگ گمراہ مت ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگ جاؤ۔ اس حدیث مبارکہ میں ذرا غور کیجئے، اس حدیث مبارکہ کے معنی میں ذرا غور کیجئے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اخیر میں ایک بات ذکر کی کہ میرے بعد، میرے انتقال کے بعد، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم گمراہ مت ہو جانا اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے مت لگ جانا۔ اس حدیث مبارکہ کے معنی سے پتہ چلتا ہے کہ جو دنیا میں فتنہ پھیلاتا ہے، جو دنیا میں فساد پھیلاتا ہے، جو دنیا میں دنگے پھیلاتا ہے، جو دنیا میں لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کرتا ہے، دوسروں کو قتل کرتا ہے، وہ ہدایت کے راستے پر ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہدایت کے راستے پر چل ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ گمراہی کے راستے پر ہے۔ یہی نہیں، ذرا اور آگے چلیے، آئیے ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون بدبخت لوگ ہیں جو ہدایت سے محروم ہیں، جو گمراہی کے راستے پر ہے۔ وہ لوگ ہیں موسیقی سے دل بہلانے والے، گانے سن کر اپنے دل کو
بہلانے والے لوگ ہدایت سے محروم ہے، ہدایت سے دور ہے اور گمراہی کے راستے پر ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں، جو لغو باتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور بے عملی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور کر دیتے ہیں، اللہ کے راستے سے بہکا دیتے ہیں اور ہنسی بناتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ذرا آپ اس آیت کریمہ میں غور کیجئے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے دل کو بہلانے کے لیے لغو بات میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہاں لغو بات سے مراد گانے سننا ہے، موسیقی سننا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کا حال دیکھتے ہیں۔ ایک طرف ایک بندہ نمازی ہے، ایک طرف ایک بندہ دیندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایک طرف ایک بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ایک طرف ایک بندہ صدقہ و خیرات کر رہا ہے، دوسری طرف اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے، اپنے دل کو بہلانے کے لیے، اپنے دل کو چین دینے کے لیے گانے سن رہا ہے، موسیقی سن رہا ہے، گانے سن کر دل کو بہلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ ہدایت کے راستے کو نہ چھوڑ دے، کہیں وہ ہدایت کے راستے پر چلنے کی بجائے گمراہی کے راستے پر چلنے لگ جائے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اگر واقعی ہم اپنے دل کو بہلانا چاہتے ہیں، اپنے دل کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، کیونکہ حقیقی سکون آپ کو اسی میں ملے گا۔ پہلے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ذکر کیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ دلوں کو سکون اللہ کے ذکر ہی سے ملتا ہے۔ اسی طرح ہدایت سے محرومی کے اسباب میں سے ایک سبب برے دوستوں کی صحبت میں رہنا، برے دوستوں کے ساتھ رہنا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 28 اور 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برے دوستوں کے ساتھ رہنے والوں کا انجام ذکر کیا۔ جو لوگ برے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، گمراہ دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، دیندار دوستوں کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان آیت نمبر 28 اور 29 میں بیان فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر سجا ہوگا، جب وہاں بندے کو اس کے نامہ اعمال دیے جائیں گے اور جب اس کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہوں گے، تو یہ بندہ جو برے دوستوں کی صحبت میں رہتا تھا، برے دوستوں کے ساتھ رہتا تھا، برے دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ان کے ساتھ گھومتا تھا، یہ بندہ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں کہے گا، اور کہے گا بھی کیسے؟ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش، اے افسوس کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کے ساتھ دوستی یاری نہ رکھی ہوتی، فلاں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہ تو اچھا ہوتا، فلاں کے ساتھ گھومتا پھرتا نہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ذکر آ جانے کے بعد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات آ جانے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اس برے دوست نے، اس برے یار نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے، ذرا سوچے صحیح، آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہیں جن کا دین سے دور دور تک تعلق نہیں، ایسے لوگوں سے دوستی بنائے ہوئے ہیں جن کا نماز سے دور دور تک کا تعلق نہیں ہے، ایسے لوگوں کو آج ہمارے معاشرے میں لوگ دوست بنائے ہوتے ہیں جن کا اللہ کو یاد کرنے سے دور دور تک تعلق نہیں ہوتا۔
اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی یاری رکھتے ہیں، یہ جہاں خود بھی گمراہ ہوں گے ہمیں بھی گمراہ کریں گے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم دوست بنائیں، اچھے لوگوں کو دوست بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔